بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کی وہ عظیم صوفی ہستی ہے جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ تصنیف ہیر کے مصنف اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں بسنے والی اقوام کے مشاہیر کو دنیا بھر میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جنہوں نے ذہنی کمالات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کو موتیوں کی لڑی میں پرو کر مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ان صوفی درویش باصفت باعمل بزرگوں میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ حاجی محمد المعروف نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اور انہی جیسے دیگر باکمال بزرگ شامل ہیں، جنہوں نے مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے عنایت کیے ہوئے علم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ بقول وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بنا مرشد را نہ ہاتھ آوے، دودھ باج نارج دی کھیر سائیں۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیس پنجاب کے لوگوں کے دل اپنی شاعری کے ذریعے مو لیے، کیونکہ وارث شاہ کو پنجابی زبان میں جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور شاعر کو حاصل نہیں۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری شاعری میں پنجاب کی تہذیب و ثقافت کا عکس ایک شفاف آئینہ کی طرح نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اسلامی روایات کا پرچار بھی خوب احسن طریقے سے کیا گیا ہے۔ قصہ ہیر وارث شاہ یعنی ہیر رانجھا ایک عشق کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ داستان عشق ابراہیم بہلول کے عہد میں وقوع پذیر ہوا، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہ قصہ آج تک زد عام یعنی کہ زبان زد عام ہے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ لکھتے ہیں، عاشق بھور فقیر تے ناگ کالے، بنا منتروں مول نہ کی لیے نی۔ ہر دور کے مشاہیر نے اس لازوال داستان عشق پر قلم کو حرکت دی۔ برصغیر پاک و ہند میں اس قصہ کو دمودر کھتری، شاہ جہاں مقبل و دیگر مشاہیر نے اس قصہ کو صفحۂ کرتاس پر بکھیرا، مگر اس لازوال داستان کو جو رنگ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے دیا، ایسا فن کمال اور کسی شاعر کو نصیب نہیں ہو سکا، اور پھر یہ ہیر وارث شاہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف ہیر وارث شاہ میں ہیر رانجھا کے کردار میں لوگوں کو ایک طرف تو صوفیہ وجودیہ کی طرح عشق حقیقی کے ماورائی تصور کی ترجمانی مجاز کے رنگ میں کی، تو دوسری طرف مجازی عشق کے دلائل بھی دیے،
آپ کی یہ تصنیف ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان کے سچے موتی اور وارث ہیں۔ آپ کی تصنیف پنجابی ادب کا ایک اجلا، انوکھا اور دل کی گہرائیوں میں اثر کر جانے والا ایک بلند شاہکار ہے۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تقریباً 300 سال قبل کے معاشرہ کے احساس و جذبات کی عکاسی کرتی ہے، جس سے اس دور کے تہذیبی، ثقافتی، معاشرتی زندگی کی تصویر نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں، جاہل فاسق جگ نو مت دیندے تے دانش مند دی مت خوار ہوئی، حق سچ دی گل کرے نہ کوئی، جھوٹ بولنا رسم سنسار ہوئی، لا کے مجلساں کرن حرام کا، ہاتھ ظالماں تیز کٹار ہوئی، صوبے دار تے حاکم نہ شاہ کوئی، ریت ملک سب اجاڑ ہوئی، وارث شاہ دے بولنے بھیت اندر، دانش مند نو غور ضرور یارو۔ وارث شاہ نے اپنی شاعری میں الفاظ کو موتیوں اور جواہرات میں بدل کر ان کو ایک لڑی میں پرو دیا اور بتا دیا کہ وارث شاہ نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اے روح کلبوت دا ذکر سارا، نال عقل دے میل ملایائی، وارث شاہ میاں لوکاں کملیاں نو قصہ جوڑ ہوشیار سنائی۔ وارث شاہ کی تصنیف میں اہم خوبی یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیر وارث شاہ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں، ملک عدم تو ننگے پنڈے ایس جہانے آمدہ، ایک کفن دی خاطر بندہ کنا پینڈا کردائے۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، پنجابی و دیگر زبانوں میں عبور حاصل ہونے کے علاوہ فلسفہ، حدیث، فقہ، رمل، نجوم، موسیقی، منطق اور فلکیات کے علاوہ دیگر اسلامی و دنیاوی علوم پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی۔ اسی وجہ سے وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت ایک مورخ، محقق، ادیب، صوفی، شاعر تھے، اور اسی بے پناہ عشق حقیقی نے آپ کو حضرت وارث شاہ بنا دیا۔ وارث شاہ روشن ہوئے نام تیرا، کرم ہوئے جے رب شکور دائے۔ عشق حقیقی کے بارے میں پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک کرتا ہے۔ اسی سلسلہ میں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں یوں
اپنے حمدیہ کلام میں لکھتے ہیں، اول حمد خدا دا ورد کیجئے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلے آپ ہی رب نے عشق کیتا، تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ عشق کا راگ اور اس کی تشریح لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ پیر وارث شاہ کا شمار بھی ایسی ہی انقلابی ادبی شخصیات میں ہوتا ہے، اس لیے آپ ایک جگہ لکھتے ہیں، وارث شاہ او صدائی جیم دینے، تے جناں کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان کے لافانی صوفی شاعر نے قصبہ جنڈیالہ شیر خان تحصیل و ضلع شیخوپورہ میں سن عیسوی سن 1722 کو سید خاندان میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد کا نام سید گل شیر شاہ تھا، جو سادات خاندان سے تھے۔ پیر سید وارث شاہ نے قرآن پاک و دیگر ابتدائی علوم کی تعلیم آبائی قصبہ جنڈیالہ شیر خان سے ہی حاصل کی، اور بعد ازاں اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کرنے کے لیے پنجابی زبان کا انتخاب کیا۔ ایک جگہ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وارث شاہ میاں سبے کم ہوندے، جدوں رب ہووے مہربان میاں۔ آپ نے اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی استاد سے تعلیم حاصل کی۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت محنتی اور ذہین تھے۔ سن بلوغت کی عمر کو پہنچے تو دنیاوی اور اخلاقی فیض حاصل کرنے کے لیے قصور چلے گئے۔ اس وقت قصور علم ثقافت کا مرکز اور گہوارہ تھا، جہاں آپ نے درس نظامی کی رائج الوقت تعلیم حضرت غلام مرتضیٰ قصوری سے حاصل کی۔ اسی سلسلہ میں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، وارث شاہ وسنیک جنڈیالے دا، تے شاگرد مخدوم قصوری دائے۔ قصور سے حضرت غلام مرتضیٰ قصوری سے علم حاصل کرنے کے بعد باطنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے آپ پاک پتن چلے گئے، جہاں آپ نے چشتیہ خاندان کے جانشین حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین کی بیعت کی، اور وہیں مجاہدہ و مراقبہ کی منازل طے کی۔ ایک جگہ آپ لکھتے ہیں، وارث شاہ جان رب دی مہر ہوندی، حکم ہوندا اے نیک ستاریاں نوں۔ باطنی علم سے فیض یاب ہونے کے بعد واپسی کا سفر کیا۔ راستے میں ضلع ساہیوال کے معروف قصبہ ملکہ ہانس کے محلہ مجاہد کی ایک مسجد میں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، اور مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیے، اور اسی مسجد کے حجرہ میں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہکار تصنیف مرتب کی۔ وارث شاہ ایس خواب سراندر،
کئی واجڑے گئے وجہ میاں۔ ہیر وارث شاہ کا ترجمہ اب تک کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ وارث شاہ نے ہیر رانجھا کے کردار اور اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ وارث شاہ نے اپنی شاہکار تصنیف 1766 کو مکمل کی اور پھر لکھتے ہیں: جدوں ہوئی تیار اے خبر سیتی، واہ واہ خلق سب پکار دیسی، وارث شاہ دی غرض ہوئی پوری، جنوں مڈ تو سسک دیدار دیسی۔ وارث شاہ کی شاعری میں اتنی چاشنی ہے کہ پڑھنے اور سننے والا مست ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے وارث شاہ کی تعریف کے لیے آفرین کا لفظ بے اختیار نکل آتا ہے۔ بقول وارث شاہ: یاراں اسانو آن سوال کیتا، عشق ہیر دا نواں بنائیے جی، ایسے پریم دی جھوک دا سج کسا، جے سہنی نال سنائیے جی۔ وارث شاہ جامع کمالات اور علم کا سمندر تھے، جنہوں نے بظاہر ایک عشقیہ داستان کو مجاز کے رنگ پیش کر کے اس میں روحانیت کا درس دیا۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں دنیا کے بڑے بڑے مسالک اور اس کے بانیوں کا بھی ذکر کیا۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف پنجابی زبان کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں آپ نے پنجاب کی تہذیب و ثقافت کو مختلف پیراؤں میں سمونے کے علاوہ ماحول، رسم و رواج، طرز، بود و باش، صنعت و حرفت، حالات کشاوری، طبی ادویہ، اسماء جانور اور ان کی خصیل بیان کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس الفاظ و تراکیب کا ایک لازوال ذخیرہ موجود تھا، جس نے آپ کی تصنیف کو چار چاند لگا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصنیف میں عربی، فارسی، سنسکرت اور ترکی کے علاوہ دیگر کئی مقامی اور بین الاقوامی زبانوں کے الفاظ ملتے نظر آتے ہیں۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فن موسیقی سے بھی مکمل طور پر آشنا تھے۔ آپ نے تصنیف میں فن موسیقی کے 6 بڑے راگوں کا بھی تذکرہ کیا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ وارث شاہ ہی کے بارے میں کیا خوبصورتی سے فرماتے ہیں: وارث شاہ سخندہ وارث، رندے کون اونانو، حرف اودے تے انگل دھرنی نہیں، قدر اونا دی ہے آسان۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر کے کردار میں عورتوں اور رانجھا کے کردار میں مردوں کے جذبات کی عکاسی کی۔ روح اور قلبوت کے اس ذکر کو وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کے زیورات سے آراستہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ روح اور قلبوت کے اس عظیم شہ پارہ کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ قصور اپنے استاد محترم کے پاس پہنچے تو استاد محترم نے تصنیف کا مطالعہ کیا تو بہت تعریف کی اور کہا: وارث، تم نے واقعی مونج کی رسی میں موتی پرو دیے ہیں۔ ایک جگہ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وارث شاہ محبوب نو تدوں پائیے، جدوں اپنا آپ گنوا لئے۔ وارث شاہ نے
اپنے زمانے کی پرآشوب بغاوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تصنیف میں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پیائے ملک دے وچ بڑا رولا، ہر کسے دے ہاتھ تلوار ہوئی، پردہ ستر حیا دا اٹھ گیا اے، ننگی ہو کے خلق بیزار ہوئی۔ تو جب جوگی نے آپ کو دیکھا تو اس نے ہیر سے کہا کہ اے ہیر، کوئی مراد ہو تو مانگ لو۔ تو ہیر نے بڑے دل آویز انداز میں اپنے غم فراق کا اظہار کیا، جسے وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور خوبصورت الفاظ کے موتیوں میں پرو دیا۔ ہیر آکھے جوگیا تو جھوٹ بولے، تے کون رٹھڑے یار ملام دائی، اینا کوئی ملیا میں ڈھونڈ تھکی، جیڑا گیا نو موڑے لیام دائی، ساڈے چم دیاں جتیاں کرے کوئی، جیڑا جیودا روگے گواندائی، بعد ازاں وارث شاہ ایک دوسری جگہ اپنی تصنیف میں یوں خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، وارث شاہ ہاتھ پھڑے دی لاج ہوندی، ساتھ کریے تے پار اتاریے جی، جبکہ عشق کے بارے میں اپنے خیالات کا یوں اظہار کرتے ہیں، وارث شاہ اوتھے نہیں پھرے منترے، جتھے عشق نے دندیاں ماریاں نی، پیر وارث شاہ نے اپنی اسی لازوال تصنیف کے علاوہ معراج نامہ، نصیحت نامہ، چوہڑی نامہ، دوہڑے اور 12 ماہیے بھی لکھے، جبکہ عربی زبان میں مشہور قصیدہ بردہ شریف کا بھی پنجابی زبان میں ترجمہ کیا۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے روح اور قلبوت کے ذکر سے مزین اپنی اس لازوال تصنیف میں تقدیر کے فیصلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور تقدیر کے بارے میں بھی اپنی تصنیف میں خوبصورت پیرائی میں لکھا کہ تقدیر اٹل ہے۔ آپ تقدیر کے متعلق بہت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، گیا نال تقدیر دے پاجے ٹھوٹھا، تے قیمت لے جا ساتھوں مٹ دی، وے تقدیر اللہ دینوں کون موڑے، تے تقدیر پہاڑ پلٹ دیوے،
آدم ہوا نو کڈے بہشت وچوں تے تقدیر زمین تے سٹ دی وے سلیمان جھوکے پٹھ مچیاں دے تے تقدیر تخت چا پلٹے دیوے موسیٰ لنگیا پار فرعون اتوں تے تقدیر دریا الٹ دی وے یوسف وانگ پیغمبر زادیاں نوں تے تقدیر کھوے وچ سٹ دیوے دتا زہر تقدیر نے حسن تائیں شیس شاہ حسین دی کٹ دی وے وارث نبی دا دند شہید ہویا تے تقدیر کسے تو نہ ہٹ دیوے جب تک پنجابی زبان کا چرچا رہے گا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام قائم رہے گا۔ بے شک وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان کے سرتاج مصنف اور شیکسپیئر ہیں۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں بنا عملوں نئی نجات تیری ماریا جائیں گا کتب دیا بیٹیا اوئے۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں لوگوں کو پیار، مساوات اور بھائی چارے کا درس دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے حقیقی مقصد کی تکمیل اور اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی دکھایا۔ جبکہ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں ظلم و ستم کے بارے میں فرمایا ہے وارث شاہ اجاڑ کے واسدیاں نوں آپ خیر دے نال پھر وسیع کیوں۔ بعد ازاں اپنی تصنیف میں معاشرتی اصلاح کے بارے میں لکھتے ہیں صلح کیتیاں فتح جے ہاتھ آوے کمر جنگ تے مول نہ کسیے نی۔ بالآخر وقت نے صوفی شاعر وارث شاہ کے ساتھ وفا نہ کی اور آپ 1798 کو 76 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے اور رہتی دنیا تک اس لازوال شہ پارے کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ آپ کو اپنے آبائی گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں بھائی اور والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں اج کل دا اے پروانہ اے اج کل دا اے پروانہ اے سدا نہ حکم ایتھے رہنا ہے۔ آپ کا مزار شریف گاؤں کے جنوب کی طرف واقع ہے جہاں ہر سال آپ کی تعلیمات کا پرچار کرنے اور آپ کی یاد منانے کے لیے 8، 9 اور 10 ساون بمطابق 23، 24 اور 25 جولائی
3 روزہ عظیم الشان عرس کی تقریبات ہوتی ہیں۔ 3 روزہ عرس کی سرکاری تقریبات کا انعقاد پنجاب آرٹ کونسل کرتی ہے، جبکہ 9 ساون کو مقامی سطح پر سرکاری طور پر تعطیل ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہیر خوانی کے مقابلہ جات منعقد ہوتے ہیں، جس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر کاربند رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کا ایک شعر: وارث شاہ روشن ہووے نام تیرا، کرم ہووے جے رب شکور دائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی تعلیمات پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔